بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی حوالات میں طلاق، جس کے راوی خود محبوب احمد ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ کیا تم بتا سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کل شام وہ کسی کے ساتھ نکلا تھا یا اکیلا گیا تھا؟ وہ شہر سے اتنی دور کس واسطے گیا تھا؟ یہ بتا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ ہماری بڑی گہری یاری تھی، اور پھر جناب آصف کی عادت تھی کہ ہر غلط کام کر کے ہمیں بڑے فخر سے اور خوشی سے سنایا کرتا تھا۔ وہ جو تھی شاہدہ، چوہدری لہرا صاحب کی دوسری بیوی، اس سے وہ کبھی کبھی ملا کرتا تھا۔ شاہدہ کے گھر کا ایک نوکر یہاں آیا تھا۔ اس کو آصف نے کہا تھا کہ شاہدہ کو کہنا آج کی رات اسی وقت اسی جگہ ملے۔ شام کو جب اندھیرا ہو گیا تو آصف نے مجھ کو بتایا تھا کہ وہ شاہدہ کو ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ وہ شاہدہ کے واسطے ایک ریشمی دوپٹہ تحفے کے طور پر لے کر جا رہا تھا۔ میرے سامنے وہ اسی وقت چلا گیا تھا۔ پھر صبح خبر ملی کہ وہ قتل ہو گیا ہے۔ ہم یہی سمجھے کہ اس کو شاہدہ کے باپ نے یا بھائیوں نے قتل کروایا ہے۔ اتنی سی بات سن کر میرے دل میں یہ شک آ گیا کہ آصف شاہدہ کے پیچھے ہی قتل ہوا ہے، اور قاتل شاہدہ کے گھر کا کوئی فرد ہو سکتا ہے۔ جہاں تک میں شاہدہ کے باپ، 2 بھائیوں اور شاہدہ کو جانتا تھا، میری رائے یہ تھی کہ یہ کھوکھلے اور شو باز لوگ ہیں، اور ان پر امیر بننے کا خبط سوار ہے۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے باپ نے رقم لے کر اپنی بیٹی لہرا صاحب کو دی تھی۔ اگر آصف ان کی بیٹی کے ساتھ غلط تعلق نہ جوڑ لیتا یا اس کو پردے میں رکھتا تو ان کی بیٹی کو لہرا صاحب طلاق نہ دیتا۔ انہوں نے لہرا صاحب کی جائیداد کے جو خواب دیکھے تھے وہ ٹوٹ پھوٹ گئے، اور ان کی نگاہ میں یہ سب آصف کی وجہ سے ہوا۔ ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آصف اب بھی ان کی بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ انہوں نے اپنی بیٹی پر نگرانی رکھی ہوگی۔ گزشتہ رات یہ دونوں موقع پر پکڑے گئے ہوں گے۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا جو ہوا۔ مقتول کے اس دوست نے بھی مقتول کی بھائی کی طرح بتایا کہ آصف کس ٹائپ کا آدمی تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ آصف شاہدہ کو تحفے دیتا رہتا تھا، اور اس کی یہ آمدنی جوئے سے ہوتی تھی، یا قصبے میں ہی وہ زراعت کے ایک چھوٹے سے دفتر میں ملازم تھا جہاں وہ حرام کے کچھ پیسے کما لیتا تھا۔ مقتول کے دوسرے دوست کو بلایا۔ میں نے ان دونوں دوستوں سے خاص طور پر پوچھا تھا کہ لہرا صاحب کی بابت کبھی آصف نے بات کی تھی یا نہیں۔ دونوں نے بتایا کہ شروع میں کوئی بات ہوتی تھی، اس کے بعد یہی ہوا کہ لہرا صاحب اور آصف کی سلام اور دعا بند ہو گئی تھی۔ آصف نے کبھی بھی ایسا خطرہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ اس سے لہرا صاحب انتقام لے گا۔ ان دونوں دوستوں نے میرے پوچھنے پر 2 عورتوں کے نام لیے جن کے ساتھ آصف کے درِ پردہ تعلقات تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ نہایت معمولی سے گھروں کی عورتیں ہیں، اور وہ ایسے ہی اخلاق کی ہیں جیسا آصف تھا۔ وہاں کوئی ایسا خطرہ نہیں تھا کہ ان کے گھروں کے آدمی قتل کی جرات کریں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لے، آج کل قتل کی وارداتیں اس طرح ہوتی ہے جس طرح آدمی مکھی یا مچھر کو مار دیتا ہے۔ اس سے ہماری اس نسل کے ذہن میں یہ خیال بیٹھ گیا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو جب چاہے بلکہ لوگوں کے سامنے بھی قتل کر سکتا ہے، اور پولیس سے مل ملا کر قتل ہضم بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعض مغز پھرے نوجوان شٹل کے طور پر ریوالور یا کلاشن کو فائر کر کے 1-2 آدمیوں کو ختم کر کے غائب ہو جاتے ہیں۔ ہر روز اخباروں میں 8-10 خبریں تو قتل کی ہوتی ہیں۔ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ نے بیٹے کے ساتھ مل کر بہو کو قتل کر دیا، داماد نے اپنی بیوی، ساس اور سسر کو قتل کر دیا، نامعلوم افراد نے گولیاں چلا کر 4 آدمیوں کو قتل کر دیا، پورا خاندان قتل ہو گیا، عورت کو بے آبرو کر کے قتل کر دیا۔ قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہی پولیس کا کچھ پتہ ہے کہ کہاں ہے۔ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کے لوگ قتل کو بڑی آسان اور معمولی واردات سمجھتے ہیں، اور اسی واسطے قتل کی خبر پڑھ کر اور سن کر آج کل کی نسل نہ حیران ہوتی ہے نہ افسوس کرتی ہے۔ ہمارے وقتوں کے جو لوگ زندہ ہیں ان سے پوچھیں۔ عام طور پر دیہات میں لوگ خاندانی دشمنی کی بنا پر ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، اور یقین کریں کہ جس علاقے میں قتل کی واردات ہوتی تھی وہاں سرخ آندھی چلا کرتی تھی۔ شہروں کے لوگ قتل کی خبر سن کر خوف و ہراس میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پہلے دودھ پیتا بچہ قتل ہو گیا، اس کا کیس ختم ہونے کے بعد آصف قتل ہو گیا، تو شہر کے معززین جو صحیح معنوں میں معزز تھے
وفد بن کر میرے پاس تھانے میں آئے اور کہا کہ جناب، دیہات میں تو لوگ قتل ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس شہر پر یہ کیا قہر آ پڑا ہے کہ چند مہینوں میں 2 قتل ہو گئے ہیں۔ جناب، شہر کو بدماشوں سے پاک کریں۔ اس وفد میں 2 ہندو سیٹ بھی تھے۔ ہندو خون سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم شہر سے باہر نکلا کرتے ہیں، اس طرح تو ہم بھی قتل ہو جائیں گے۔ میں نے ان کو تسلی دی اور کہا آصف کوئی شیر آدمی نہیں تھا، اس نے اپنے کرتوتوں کی سزا پائی ہے، لیکن میں قاتل کو پھر بھی پکڑوں گا اور سزا دلوا کر دم لوں گا۔ ذرا غور فرمائیں کہ تھانے دار ہر کسی کے آگے جواب دہ تھا، مقتول کے لواحقین کے آگے، پبلک کے آگے اور اپنے بالائی افسروں کے آگے۔ اب میں تفتیش کی طرف آتا ہوں۔ آصف کے دوستوں نے بات صاف کر دی کہ آصف شاہدہ کو ملنے گیا تھا۔ ان دونوں دوستوں سے میں نے بہت ساری باتیں معلوم کر لی تھی، لیکن یہ سب اس کے کریکٹر کی بابت تھی۔ قتل کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا سوائے اس کے کہ وہ شاہدہ کو ملنے جا رہا تھا۔ مجھ کو زیادہ شک تو لہرا صاحب پر تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ لہرا صاحب نے اس کو شہر سے باہر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے اپنے آدمی بھیج کر اس کو قتل کروا دیا۔ میں نے گھڑی دیکھی، مجھ کو یاد ہے کہ 3 بجنے والے تھے، سمجھو کہ رات گزر گئی تھی۔ میں نے آصف کے دوستوں کو رخصت کر دیا، لہرا صاحب کو تھانے میں ہی رکھنا تھا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ دماغی اور جسمانی تھکان اتنی زیادہ تھی کہ وردی اتاری، کپڑے پہن کر بستر پر گرا اور پھر سو گیا۔ صبح تھانے گیا اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہندو حکیم کو بلایا اور لہرا صاحب کے نوکر شرفو کو بھی بلایا۔ ہندو حکیم سے لہرا صاحب کے اس خاص آدمی کی بابت پوچھا کہ وہ اس کے گھر کس وقت گیا اور کس وقت واپس آیا تھا اور اس کو کیا بیماری تھی۔ حکیم نے ہر بات ٹھیک بتائی۔ اس بیمار شخص نے جو بیان دیا تھا حکیم نے اس کی تصدیق کر دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص 5 دن اور چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ تو میں نے خود بھی دیکھا تھا کہ وہ جب میرے پاس آیا تھا تو اس کو بہت تیز بخار تھا۔ حکیم کو بھیج کر شرفو کو بلا لیا۔ تم تو بہت اچھے اور شریف آدمی ہو شرفو، میں نے اس کے ساتھ دوستوں کی طرح بات کی۔ پہلے بھی تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اب بھی کچھ نہ چھپانا۔ یہ بتاؤ کہ پرسوں شام چودھری لہرا صاحب گھر سے نکلا تھا اور کس وقت واپس آیا تھا؟ شام ہوتی ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے، شرفو نے جواب دیا۔ چودھری لہرا صاحب کی حویلی کے پچھواڑے میرا گھر ہے، میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں۔ چودھری یا چودھرانی کا کوئی کام ہوتا ہے تو مجھ کو اوپر سے آواز دیتے ہیں، لیکن ان کو کبھی ایسا کام نہیں پڑا۔ بہت کم ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مجھ کو بلایا ہو۔ میں نے بچے کے قتل کی تفتیش میں اس شخص شرفو کو شامل تفتیش کیا تھا۔ اسی کی بابت میری رائے یہ تھی کہ بالکل سیدھا آدمی تھا، بلکہ بدھو سا بھی تھا۔ اس قسم کے نوکروں کو قتل جیسے جرم میں شامل کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو معمولی سے راز کی بات بھی نہیں بتائی جاتی۔ پھر بھی میں نے اس سے بہت ساری باتیں پوچھی، لیکن مجھ کو کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے اس کو ڈرایا بھی اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ میں آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ الو ہے، اور ایسے الو کو کوئی عقل مند آدمی قتل جیسے جرم میں شامل نہیں کرتا۔ اب ایک تماشا دیکھیں جس نے مجھ کو چکرا دیا۔ میرے سامنے شرفو بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ میں آخری 2 باتیں کر رہا تھا کہ مجھ کو اطلاع ملی کہ شاہدہ کا باپ اور ایک بھائی، ان کے گاؤں کا نمبردار اور 2 آدمی آئے ہیں۔ مجھ کو نمبردار کا تو زیادہ خیال نہ تھا، یہ سنا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی آئے ہیں تو مجھ کو سوچ آئی کہ ضرور کوئی بات ہوگی۔ شرفو کو تو اب اٹھانا ہی تھا، اس کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور ان سب کو بلا لیا۔ میرے پاس شاہدہ کا باپ، بھائی اور نمبردار آئے، تینوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا تو شاہدہ کا باپ بولا، جناب، اس نے کہا، شاہدہ لاپتہ ہے۔ کب سے؟ اس رات سے، اس نے جواب دیا جس رات آصف قتل ہوا تھا۔ 2 راتیں اور پورا 1 دن گزر گیا ہے، میں نے کہا، اور آپ آج تھانے اطلاع لائے ہیں؟ اس نے وہی جواب دیا جو ہر اس لڑکی کا باپ یا بھائی دیا کرتا ہے جو بقائمی ہوش و حواس گھر سے غائب ہو جایا کرتی ہے۔ جواب یہ ہوتا ہے کہ پہلے خود لڑکی کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں اور دل میں یہ امید رکھتے ہیں کہ لڑکی جھک مار کر رات تک واپس آ جائے گی۔ لڑکی والے بیچارے اپنی بے عزتی اور بدنامی سے ڈرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ لڑکی جس طرح درے پردہ گئی ہے اسی طرح درے پردہ واپس آ جائے اور کسی غیر کو پتہ ہی نہ لگے۔ جب 2-3 روز گزر جاتے ہیں تو پیروں اور عاملوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں۔ آخر مایوس ہو کر تھانے میں آتے ہیں۔ اس وقت تک لڑکی بہت دور پہنچ چکی ہوتی ہے
اور قتل ہو جائے تو اس کی لاش کا نام و نشان اور ہر سراغ مٹ چکا ہوتا ہے۔ اس شخص نے تو صرف 1 دن اور 2 راتیں ضائع کی تھیں۔ میرے واسطے شاہدہ کی گمشدگی کی اطلاع اس وجہ سے اہم تھی کہ اسی رات آصف اس کی ملاقات کے واسطے جا رہا تھا اور قتل ہو گیا تھا۔ اس وجہ سے میرے دماغ میں کئی شک آ گئے۔ ایک یہ کہ شاہدہ اور آصف کو ان لوگوں نے اکٹھے دیکھ لیا اور آصف کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اپنی لڑکی کو بھی قتل کر دیا ہوگا اور پردہ ڈالنے کے واسطے کہہ دیا کہ وہ لاپتہ ہے۔ دوسرا یہ کہ شاہدہ اچھے چال چلن کی لڑکی نہیں تھی، اس کے تعلقات کسی اور کے ساتھ بھی ہوں گے۔ اس شخص نے آصف کو قتل کر دیا اور شاہدہ کو ساتھ لے گیا، اور اس نے شناخت سے بچنے کے واسطے آصف کو قتل کیا ہوگا۔ مجھ کو زیادہ شک شاہدہ کے باپ اور بھائی پر تھا۔ اگر انہوں نے شاہدہ کو قتل کیا تھا تو اس واسطے نہیں کیا تھا کہ ان کی لڑکی کے تعلقات ایک آدمی کے ساتھ تھے۔ ان کو غصہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک دولت مند داماد یعنی لہرا سب کو پھانس لیا تھا۔ ان کی بیٹی اچھی جگہ لگ گئی تھی اور ان کے اپنے کھانے پینے کا ذریعہ بن گیا تھا، مگر لڑکی نے اور ہی گل کھلا دیے۔ اس نے حرام بچہ پیدا کیا۔ یہ معاملہ عدالت میں بھی گیا اور سارے شہر نے سنا، اور ان کے اپنے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی، اور پھر شاہدہ کو طلاق جو ملی تھی، بنا بنایا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ اب بھی یہ لڑکی عیش موج سے باز نہیں آئی تھی۔ میرے اس سوال کے جواب میں کہ لڑکی کس طرح لاپتہ ہوئی، شاہدہ کے باپ نے بتایا کہ شام کے بعد وہ ایک سہیلی کا نام بتا کر گھر سے نکلی کہ اس کے گھر جا رہی ہے۔ 9 بجے کے بعد کا وقت ہو گیا اور وہ نہ آئی۔ مزید وقت گزر گیا تو ہم سب پریشان ہونے لگے۔ شاہدہ کی ماں اس کی سہیلی کے گھر گئی، وہاں سب سوئے ہوئے تھے۔ شاہدہ کی ماں کو وہاں سے یہ اطلاع ملی کہ شاہدہ اس گھر میں آئی تھی اور چلی گئی۔ اس کو اس گھر سے گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا۔ اس سے یہی کہہ سکتے تھے کہ شاہدہ نے اپنے گھر سے نکلنے کا یہ بہانہ بنایا کہ وہ سہیلی کے گھر جا رہی ہے، اور اپنے آشنا آصف کے پاس جانے کے واسطے سہیلی کے گھر سے نکلی کہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ میں نے وہ جائے وقوع غور سے دیکھی تھی جہاں آصف کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ساری واردات گندم کی فصل میں ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ بہت ساری فصل ٹوٹی ہوئی تھی، جس سے ہم کہہ سکتے تھے کہ یہاں لڑائی ہوئی ہے۔ ٹوٹی ہوئی فصل میں کھرا ملنا ناممکن تھا۔ مینڈھوں پر یعنی پگڈنڈیوں پر لوگوں نے چل پھر کر کھرے مٹا دیے تھے۔ اس سے میرا بہت نقصان ہوا تھا۔ وہاں ایسا کوئی کھرا یا کوئی اور نشان نہیں تھا جس سے پتہ لگتا کہ یہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ چودھری صاحب، میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا، آپ کی بیٹی بالغ تھی، وہ تو ایک بچے کی ماں بھی بن چکی تھی۔ پھر اس کا جو چال چلن آپ کے سامنے آیا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہدہ کے بڑے بھائی نے کہا، آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت تو نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میرے پاس یہ ثبوت تو ہے کہ تمہاری بہن بہت برے چال چلن والی ہے۔ میں نے کہا، جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر سکتی ہے، اس کے واسطے کسی آدمی کے ساتھ چلے جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ میں تم کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آصف تمہاری بہن کے پیچھے قتل ہوا ہے۔ وہ تمہاری بہن کی ملاقات کے واسطے گیا تھا۔ اس کا تمہارے گاؤں کے قریب جانے کا اور مطلب کیا تھا؟ کیا تم کہہ سکتے ہو کہ آصف کے ساتھ تمہاری بہن کی ناجائز دوستی نہیں تھی؟ وہ کچھ نہ بولا۔ شاہدہ کا باپ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ معلوم نہیں اس کو غصہ چڑھ گیا تھا یا وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا تم مجھ کو تھوڑا سا اشارہ دے سکتے ہو کہ تمہاری اس لڑکی کی کسی اور آدمی کے ساتھ دوستی ہے؟ میں نے پوچھا۔ باپ اور بیٹے نے سر ہلا کر بتایا کہ ان کو پتہ نہیں، یا لڑکی کی کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں۔ ذرا سوچ کر بتاؤ، میں نے پوچھا۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا جرت والا ہے جو تمہاری لڑکی کو اس وقت اٹھا کر لے گیا ہو جب وہ سہیلی کے گھر سے اپنے گھر کی طرف واپس جا رہی تھی؟ کیا ان دونوں گھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے؟ نہیں جی، شاہدہ کے باپ نے جواب دیا، ایک ہی گلی ہے اور چوتھا گھر اس لڑکی کا ہے۔ میں دوسری باتوں کو الگ رکھ دیتا ہوں، میں نے کہا۔ چال چلن کو بھی چھوڑ دو، کیا تمہاری کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہے؟ نہیں جناب، باپ نے جواب دیا، ایسی گہری دشمنی کسی کے بھی ساتھ نہیں۔ میں نے نمبردار کی بابت بتایا کہ وہ پولیس اور تفتیش کے معاملات کو سمجھتے تھے۔ شاہدہ کے گاؤں کا نمبردار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے مجھ کو آنکھوں سے ایک اشارہ کیا جو میں نے سمجھ لیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ اور بھائی کو کہا کہ وہ ذرا باہر انتظار کریں، پھر میں ان کو بلا کر رپورٹ لکھوں گا۔ ایک بہت ضروری خبر آپ کو دینی تھی حضور۔
نمبردار نے کہا، لیکن انہوں نے اپنی بات شروع کر دی۔ میں آپ کے ڈر سے بولتا نہیں تھا، اب رہا نہیں گیا تو بات کر یار، بات کیا ہے؟ میں نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ بات کرنے کے بجائے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ نمبردار نے ان میں سے ایک آدمی کے ہاتھ میں سے کپڑے میں لپٹا ہوا کچھ لے کر کپڑا کھولا، اس میں سے سینڈل کا ایک پاؤں نکالا۔ یہ کوئی عام سا زنانہ سینڈل نہیں تھا، یہ سانپ کی کھال کا بنا ہوا تھا۔ معلوم نہیں یہ اصلی سانپ کی کھال ہوتی تھی یا عام چمڑے کو سانپ کی کھال کا رنگ دیا جاتا تھا۔ اس کو سنیک لیدر کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں اس کے مردانہ شوز بھی بنتے تھے، پھر اس کے زنانہ سینڈل بھی بازار میں آ گئے، لیکن یہ اتنے زیادہ قیمتی تھے کہ امیروں کے بیٹے اور بیٹیاں ہی خرید سکتے تھے۔ نمبردار نے مجھ کو بتایا کہ یہ 2 آدمی کھیتوں سے گزر رہے تھے۔ ایک کھیت میں مینڈ سے ذرا اندر سینڈل کا یہ پاؤں پڑا ہوا تھا۔ ان دونوں آدمیوں کو معلوم تھا کہ یہاں سے 2 کھیت آگے ایک آدمی قتل ہوا تھا۔ ان کو خیال آیا کہ اس سینڈل کا قتل کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر سینڈل پھٹا ہوا اور پرانا ہوتا تو سمجھتے کہ بیکار ہونے کے باعث پھینکا ہوا ہے، لیکن یہ نیا تھا، اس واسطے انہوں نے اٹھا لیا اور اس گاؤں کے نمبردار کے پاس چلے گئے۔ یہ دونوں ساتھ والے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ آج کل راستے میں کوئی زخمی پڑا ہوا ہو تو کوئی اس کو اٹھاتا نہیں کہ پولیس دھر لے گی اور نذرانہ لے کر چھوڑے گی۔ ہمارے وقتوں میں لوگ پولیس کی مدد کیا کرتے تھے اور پولیس لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ پبلک اور پولیس کو ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ ان دونوں دیہاتی نوجوانوں نے اس سینڈل کو تھانے تک پہنچانا اپنا فرض سمجھا۔ بعد میں معلوم ہوا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک کا بڑا بھائی ہیڈ کانسٹیبل تھا، جو چھٹی آتا تھا تو تفتیش اور سراغ رسانی کی باتیں سنایا کرتا تھا۔ سینڈل کا یہ پاؤں دیکھ کر میرا دھیان شاہدہ کی طرف گیا۔ میں نے نمبردار سے پوچھا کہ اس نے یہ سینڈل شاہدہ کے باپ کو دکھایا تھا۔ یہ سینڈل آج صبح میرے پاس آیا ہے، نمبردار نے جواب دیا۔ گزشتہ رات چودھری یعنی شاہدہ کا باپ میرے گھر آیا تھا۔ اس نے مجھ کو بتایا کہ شاہدہ لاپتہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ تھانے میں فوراً رپورٹ ہونی چاہیے۔ یہ کہتا تھا کہ یہ بہت بے عزتی والی بات ہے۔ میں نے اس کو سمجھا لیا اور یہ مان گیا۔ صبح سویرے یہ سینڈل آ گیا۔ میں چودھری کے گھر گیا اور اس کو سینڈل دکھا کر کہا یہ شاہدہ کا ہی نہ ہو۔ چودھری سینڈل اندر لے گیا اور باہر آ کر کہنے لگا کہ یہ شاہدہ کا نہیں، شاہدہ کی ماں نے بھی یہی کہا تھا۔ میں نے جائے وقوع پر جانا ضروری سمجھا۔ یہ سینڈل اچھا سراغ تھا۔ شاہدہ کے باپ اور بھائی کو بلا کر اپنے ایک ASI کو بلا لیا اور اس کو کہا کہ ان کی بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ لکھ لے۔ میں نمبردار اور دونوں آدمیوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گیا۔ میرے کہنے پر وہ مجھ کو اس جگہ لے گئے جہاں سینڈل پڑا ملا تھا۔ اس کھیت میں بھی گندم کی فصل تھی، خوشے آ گئے تھے، فصل اونچی تھی، مینڈ کے قریب سے اندر تک فصل ٹوٹی ہوئی تھی، کچھ پودے ابھی کھڑے تھے، باقی سب ٹوٹے ہوئے تھے۔ ان دونوں آدمیوں نے بتایا کہ سینڈل کہاں پڑا تھا۔ ان کو تو صرف سینڈل نظر آیا تھا، میں پولیس کی سراغ رساں نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری جگہ دیکھی جہاں فصل ٹوٹی ہوئی تھی، میں نے گرے ہوئے پودے ہٹا کر بھی دیکھا اور جو چیز ڈھونڈ رہا تھا وہ مجھ کو مل گئی۔ سینڈل نے یہ گواہی دی تھی کہ یہاں ایک عورت کو لایا گیا تھا۔ ٹوٹی ہوئی فصل گواہی دے رہی تھی کہ یہاں عورت کے ساتھ دھینگا مچتی ہوئی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کو زبردستی لے جایا جا رہا تھا اور یہاں آ کر عورت نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور اس کو گھسیٹا گیا اور اس کو دھکے مارے گئے۔ وہ فصل میں بیٹھ گئی ہوگی، ساتھ لے جانے والوں نے اس کو کندھوں پر اٹھا لیا ہوگا۔ اس دھینگا مچتی میں ایک سینڈل یہیں رہ گیا۔ جہاں عورت کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اور زبردستی ہوتی ہے وہاں لازمی طور پر عورت کی چوڑیاں ٹوٹتی ہیں۔ میں چوڑیوں کے ٹکڑے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت کے بازوؤں میں چوڑیاں ہوں، سونے کے باریک کڑے ہو سکتے تھے۔ یہ بھی ضروری نہیں تھا، بازو خالی بھی ہو سکتے تھے۔ سینڈل سے پتہ لگتا تھا کہ عورت امیر گھر کی ہے۔ مجھ کو چوڑیوں کے ٹکڑے مل گئے۔ یہ میرے اندازے کے عین مطابق 3 چوڑیوں کے ٹکڑے تھے۔ یہ کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ میں اس جگہ کی طرف چل پڑا جہاں آصف کی لاش پائی گئی تھی۔ کھرا تو مل نہیں سکتا تھا۔ میں نے اپنی عقل استعمال کی۔ میں مینڈ کے دونوں طرف فصل دیکھتا جا رہا تھا۔ مینڈ چوڑی تو نہیں تھی، 2 آدمی اکٹھے اس پر نہیں چل سکتے تھے۔ مجھ کو کئی جگہوں پر مینڈ کے ساتھ کہیں دائیں کہیں بائیں ٹوٹی ہوئی یعنی روندی ہوئی فصل دکھائی دی۔ میں یہ دیکھتا ہوا جائے وقوع پر پہنچا۔ میرا قیاس یہی کہتا تھا کہ یہ شاہدہ تھی۔
یا کوئی اور تھی؟ یہ آصف کے ساتھ تھی اور اسی کے پیچھے آصف مارا گیا اور قاتل اس عورت کو لے گئے۔ اب سوال یہ تھا کہ عورت کون تھی؟ کیا یہ شاہدہ تھی؟ اگر شاہدہ ہی تھی تو اس کو کون لے کر گیا؟ میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ گاؤں بالکل قریب تھا۔ میں نے ان دونوں آدمیوں کے نام اور گاؤں لکھ کر ان کو چھٹی دے دی اور کہا کہ وہ گاؤں میں حاضر رہیں، جب ضرورت پڑی ان کو بلا لیں گے۔ میں گاؤں میں جا کر نمبردار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور شاہدہ کی ماں کو بلا لیا۔ وہ روتی ہوئی آئی۔ میں نے سینڈل کا برآمد شدہ پاؤں اس کے آگے رکھ کر پوچھا کہ کیا یہ شاہدہ کا ہے؟ اس نے زبان سے نہیں، سر ہلا کر بتایا کہ یہ سینڈل شاہدہ کا نہیں ہے۔ چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے تو یہ بھی اس نے شناخت نہ کیے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے پوچھا۔ شاہدہ کس کے ساتھ گئی ہوگی؟ بیٹیاں اپنی ماؤں کو دل کی بات بتا دیا کرتی ہیں۔ مجھ کو کچھ سمجھ نہیں آتی، اس نے کہا۔ میں صرف یہ بتا سکتی ہوں کہ آصف نے اس کا پیچھا ابھی نہیں چھوڑا تھا۔ میرا خیال ہے تمہاری بیٹی نے بھی آصف کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے کہا۔ یہ ٹھیک ہے، اس نے کہا، لیکن آصف تو قتل ہو گیا ہے۔ کیا گاؤں میں کوئی ایسا شخص ہے جو شاہدہ سے شادی کرنا چاہتا ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور تم لوگوں نے اس کو جواب دے دیا ہو۔ اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ ماں نے جواب دیا۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس کو خاوند کے بجائے کسی اور کا بچہ پیدا کرنے کی وجہ سے طلاق ملی ہے۔ اب تو ہمارا کوئی نوکر اور کوئی مزارہ بھی اس کو قبول نہ کرے۔ تم کہتی ہو کہ آصف تمہاری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں، تمہارے خاوند اور تمہارے بیٹے کو بھی معلوم تھا کہ شاہدہ اور آصف ملتے ملاتے رہتے تھے۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا۔ پھر تمہارے خاوند اور بیٹے نے ان کو ملنے سے روکا کیوں نہیں؟ میں نے بیٹی کو کئی بار کہا تھا کہ تم پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہو، اب باز آ جاؤ، شاہدہ کی ماں نے کہا۔ شاہدہ کہتی تھی کہ اب اس کا آصف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں اس سے اس شک پر تفتیش کر رہا تھا کہ آصف کو شاہدہ کے باپ اور بھائی نے خود مارا ہے، اور شاہدہ کو بھی۔ شاہدہ کی ماں عقل سے عاری معلوم ہوتی تھی۔ اس کے بعض جواب میری سمجھ میں ہی نہیں آتے تھے۔ مجھ کو شک ہوتا تھا کہ یہ عورت بہت چالاک ہے اور بھولی بنی ہوئی ہے، یا یہ ہے ہی بھولی اور بدھو۔ تمہارے خاوند اور تمہارے بیٹے میں غیرت ہے ہی نہیں، میں نے اس کو بھڑکانے کے واسطے کہا۔ اگر ان میں غیرت ہوتی تو اپنی بیٹی کی ٹانگیں توڑ دیتے اور آصف کو قتل کر دیتے۔ تم لوگ نام کے ہی چودھری ہو۔ نہیں جی، اس نے کہا، باپ نے ایک بار شاہدہ کی پٹائی کر دی تھی۔ اس کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ شاہدہ کسی جگہ آصف کو ملی ہے۔ میں نے کہا، مجھ کو وہ اتنی باتیں نہیں بتاتے، اس نے جواب دیا۔ میں وہی کہا کرتی ہوں جو وہ کہا کرتے ہیں۔ اس عورت کی بعض باتوں پر مجھ کو ہنسی آ جاتی اور بعض باتوں پر غصہ آ جاتا تھا۔ اس کی تفتیش بہت دلچسپ تھی، لیکن میں پوری اس واسطے نہیں سنا سکتا کہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں اصل ملزم کو آپ کے سامنے جلدی کھڑا کرنے کی فکر میں ہوں۔ اس عورت کی بابت صرف یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس کے الٹے سیدھے، بلکہ کیا سیدھے اور کیا الٹے، جوابوں نے مجھ کو اپنے خاوند یعنی شاہدہ کے باپ کے خلاف پکے شک میں ڈال دیا کہ شاہدہ کو ان لوگوں نے خود غائب کیا ہے، اور اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کو صرف غائب کیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ یہ شک تو خود ہی پکا ہونا تھا کہ آصف کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے۔ شاہدہ کے باپ کی بابت میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اونچی ذات اور اونچی حیثیت کا آدمی تھا، لیکن لالچی اور شوباز۔ اس نے اپنی اولاد میں بھی یہی وصف پیدا کیا ہوا تھا۔ بچے کے قتل کا لہرا صاحب نے اقبالی بیان دیا تھا تو اس میں اس نے شاہدہ کے باپ اور ماں کی مکمل تصویر پیش کی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بیان مکمل نہیں سنایا تھا۔ لہرا صاحب نے کہا تھا کہ اس نے شاہدہ کو اس کے باپ سے خریدا تھا، اور شاہدہ کی ماں تو بڑی بے تکلفی سے پیسے مانگ کر وصول کیا کرتی تھی۔ لہرا صاحب نے ان کو اوچھے لوگ کہا تھا۔ اب میں ان لالچی اور اوچھے خاندان کے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا۔ شاہدہ کی ماں نے میرا بہت سارا مغز چاٹ لیا تھا۔ میں نے اس کو باہر بٹھا دیا۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبل تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ اس عورت کو گھر نہ جانے دیں اور یہ کسی کے ساتھ بات نہ کرے۔ مجھ کو نمبردار نے بتایا کہ شاہدہ کا باپ اور بھائی تھانے سے آ گئے ہیں۔ میں نے کہا کہ دونوں کو ادھر ہی روک لو اور تم میرے پاس آ جاؤ۔ مجھ کو شاہدہ اور اس کے باپ وغیرہ کی بابت بتاؤ۔ نمبردار جب باہر سے واپس آیا تو میں نے اس کو کہا، اگر تمہیں معلوم ہے تو بتاؤ کہ شاہدہ کی دوستی کسی اور کے ساتھ ہوگی، وہ کون ہے؟
گھٹیا لوگ ہیں، نمبردار نے جواب دیا۔ ایسی حرکتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کی کوئی ذات نہیں ہوتی اور ان کو کہیں سے خواہ مخواہ دولت مل جاتی ہے۔ شاہدہ کے باپ کی ذات آپ کو معلوم ہے، سب سے اونچی ذات ہے، زمین بھی بہت ہے اور اللہ کا دیا اتنا ہے کہ کوئی کمی نہیں، لیکن من بھوکا رہتا ہے۔ شوبازی اتنی کہ جیسے اس علاقے کے یہ بادشاہ ہوں۔ عزت اور غیرت کا یہ حال کہ بیٹی خوبصورت نکلی تو اسی کے نام پر کھانا پینا شروع کر دیا۔ وہ اس طرح کے لڑکی کے رشتے آئے تو ہر لڑکے والوں سے کھاتے پیتے رہے، پھر ایک کے ساتھ منگنی کر دی۔ ان سے انگوٹھی اور کپڑے لے کر 1 سال ان سے خاطر تواضع کرواتے رہے، پھر منگنی توڑ کر ایک اور لڑکے کے ساتھ منگنی کر دی۔ اس گھر کو کھاتے کھاتے 6-7 مہینے گزار دیے اور لڑکی چودھری لہرا سب کو دے دی۔ شہرت یہی ہے کہ چودھری لہرا سب سے اس شخص نے نقد رقم لی تھی۔ لڑکی وہاں سے جو اڑا کر لاتی رہی وہ بھی بہت مشہور ہے۔ لڑکی نے جو بچہ پیدا کیا اس کی اصلیت تو آپ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ لڑکی طلاق لے کر اپنے منہ پر بدکاری کی کالک مل کر گھر آ گئی تو ان لوگوں کو ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوئی، بلکہ بڑے روب سے شاہدہ کا باپ کہتا رہا کہ ہم حق مہر وصول کریں گے۔ آخر اس شخص نے آدھا حق مہر وصول کر لیا۔ دیکھ چودھری، میں نے نمبردار سے کہا، تمہاری رائے اس معاملے میں کیا ہے کہ شاہدہ کے باپ یا بھائی کو پتہ لگ گیا تھا کہ شاہدہ آصف کو ملتی ہے اور اس واسطے انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا اور شاہدہ کی لاش غائب کر دی؟ حضور والا، نمبردار نے کہا، میں بغیر ثبوت اور شہادت کے کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آصف اور شاہدہ کو انہوں نے ہی قتل کیا ہے؟ ہاں، یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہدہ کو انہوں نے قتل نہیں کیا، غائب کر دیا ہوگا۔ اس بیٹی کی وجہ سے تو چودھری کی شان بنی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے گھر تھوڑا ہی بٹھانا تھا اس کو، کسی مالدار رنڈوے سے نقد رقم وصول کر کے اس کے ساتھ بیاہ دینا ہے۔ پھر یہ لڑکی کا کام ہے کہ اس مالدار خاوند کا مال کس طرح اپنے گھر پہنچاتی رہے۔ جناب علی، یہ لوگ اتنے غیرت مند نہیں کہ لڑکی کو کسی غیر آدمی کے ساتھ دیکھ کر اس کو قتل کر دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو پیسے دے کر آصف کو قتل کروا دیا ہو۔ آصف سے ان کو کیا وصول ہونا تھا؟ میرے دماغ میں یہ بات آ گئی۔ وہ جو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے ملے تھے ان کو شاہدہ کی ماں اور باپ نے شناخت نہیں کیا تھا، کہتے تھے کہ یہ شاہدہ کا سینڈل نہیں۔ مجھ کو خیال یہ آیا کہ شاہدہ گھر سے یہ بتا کر نکلی تھی کہ وہ فلاں سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ اس کی ماں نے بیان دیا تھا کہ شاہدہ سہیلی کے گھر گئی تھی مگر گھر واپس نہیں آئی تھی۔ میں نے نمبردار کو یہ ڈیوٹی دی کہ وہ شاہدہ کی ماں سے جو باہر موجود تھی اس سہیلی کا نام پوچھے اور اس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ اس لڑکی کو میرے پاس آتے زیادہ دیر نہیں لگی، اس کا گھر قریب ہی تھا۔ اس کو تسلی دلاسا دیا کہ گھبرائے اور ڈرے نہیں۔ میرے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے اس نے بتایا کہ شاہدہ اس کی ہمراہ سہیلی تھی اور گمشدگی کی رات اس کے گھر آئی تھی۔ میں نے سینڈل کا پاؤں اور چوڑیوں کے ٹکڑے اس کو دکھا کر پوچھا کہ یہ چیزیں شاہدہ کی تو نہیں؟ اس نے یہی سینڈل پہنا ہوا تھا، اس لڑکی نے بتایا، اور اس کی چوڑیاں اسی قسم اور اسی رنگ کی تھیں۔ کیا شاہدہ نے تمہیں بتایا تھا کہ آصف آ رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، اس نے جواب دیا، آصف کے ساتھ تو اس کا بڑا پکا تعلق بن گیا تھا۔ شاہدہ نے تمہیں یہ بھی بتایا ہوگا، میں نے کہا، کہ اس کا باپ اس کو کہتا رہتا ہے کہ آصف کے ساتھ تعلق نہ رکھے؟ نہیں جی، لڑکی نے کہا، اس نے ایسی بات کبھی نہیں کی۔ میں تمہاری سہیلی کو زندہ برآمد کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تم بھی یہی چاہتی ہوگی؟ ہاں جی، اس نے کہا، شاہدہ تو میری بہت ہی پیاری سہیلی ہے، آپ اس کی تلاش کریں تو مجھ کو اس کی ہر بات سچی سچی بتاتی چلو۔ میں نے کہا، اس کی کسی اور آدمی کے ساتھ بھی دوستی تھی؟ اس نے کبھی ذکر نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کسی اور کے ساتھ اس کی دوستی نہیں تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ میں نے کچھ وقت صرف کر کے شاہدہ کی بابت کچھ اور باتیں معلوم کی۔ اس سے سب سے زیادہ ضروری بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ سینڈل اور یہ چوڑیاں شاہدہ کی تھیں۔ لڑکی کو میں نے نمبردار کے ساتھ اس کے گھر بھیج دیا اور شاہدہ کے باپ کو بلا لیا۔ سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے میرے سامنے پڑے تھے۔ کیا سینڈل کا یہ پاؤں تم نے پہلے دیکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نمبردار نے دکھایا تھا، اس نے جواب دیا، یہ میری بیٹی کا نہیں۔ اتنے میں نمبردار اندر آیا اور اس نے شاہدہ کے باپ کے پیچھے کھڑے ہو کر ہلکا سا اشارہ کیا۔ میں نے شاہدہ کے باپ کو کہا کہ وہ باہر بیٹھے۔ اس کے جانے کے بعد نمبردار نے بتایا کہ وہ 2 اور لڑکیوں کو ساتھ لایا ہے، ان کے ساتھ شاہدہ کا دوستانہ تھا۔ میں نے دونوں کو بلا لیا۔ پہلے تو ان کو سینڈل اور چوڑیوں کے ٹکڑے دکھائے۔ سینڈل کا پاؤں تو دونوں نے فوراً پہچان لیا۔
چوڑیوں کے ٹکڑوں کو دونوں نے غور سے دیکھا، آخر فیصلے کے لہجے میں کہا کہ یہ چوڑیاں اسی کی ہیں، سارے گاؤں میں ایسا سینڈل کسی اور کے گھر میں نہیں ہوگا۔ ایک لڑکی نے بتایا۔ ان لڑکیوں سے راز کی کوئی اور بات معلوم نہ ہوئی۔ انہوں نے شاہدہ کی عادتیں بتائیں، ایک بھی عادت قابل تعریف نہیں تھی۔ وہ رومان پسند لڑکی تھی۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ شاہدہ اس سے 2 یا 3 بار کہہ چکی ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھ کو کسی بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ بیاہ دے، لیکن میں اپنی پسند کے کسی آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی۔